بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، قرآن مجید کے اندر جو مثالیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے آج 8ویں مثال کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ مثال ہے ایک سرسبز و شاداب باغ کی، جو بلند مقام پر واقع ہے، زرخیز زمین میں ہے۔ جب بلندی پر واقع ہے تو وہاں پر ہوا بھی آزادی سے چلتی ہے اور مکمل باغ میں ہوا پھرتی ہے۔ بلندی پر کیونکہ واقع ہے تو وہاں پر دھوپ بھی خوب پڑتی ہے، وافر مقدار میں دھوپ پڑتی ہے۔ بارش اگر برستی ہے، موسلادھار بارش ہو تو سب سے پہلے وہ بلند مقام پر پڑتی ہے، اور اگر موسلادھار بارش نہ بھی برسے تو شبنم اور ہلکی بارش اگر ہوتی ہے تو بوندا باندی وہ بھی بلند مقام پر پہنچتی ہے۔ تو اس مکان کا جو محل وقوع ہے کچھ اس طرح کا ہے کہ یہاں پر منافع ہی منافع ہے۔ اگر موسلادھار بارش برسے تب اس باغ کی آمدنی میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر موسلادھار بارش نہیں برستی تب بھی شبنم اور پھونوار اس کی آبادی کے لیے کافی ہے۔ یہ مثال کس کے لیے دی جا رہی ہے؟ یہ مثال دی جا رہی ہے ان مؤمنین کے لیے، ان اللہ کے بندوں کے لیے کہ جو اللہ کی پسند کی خاطر اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے باغ کی مثال ہے۔ قرآن مجید سورۃ بقرہ آیت نمبر 265، تبرکاً ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے اموال کو، مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی مرضی کو پانے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان کی مثال ایسے باغ کی مثال ہے، بِرَبْوَةٍ، جو بلند مقام پر موجود ہو۔ ربوہ بلند مقام کو کہتے ہیں۔ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، باغ ہے اور بلند مقام پر ہے۔ أَصَابَهَا وَابِلٌ، وہاں پر آن پہنچتی ہے موسلادھار بارش اس باغ میں۔ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو اس کی آمدنی 2 گنا ہو گئی۔ تو ان کی مثال ایسے باغ کی مثال ہے کہ جہاں پر موسلادھار بارش ہوتی ہے اور اس کی آمدنی 2 برابر ہو جاتی ہے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اگر موسلادھار بارش نہیں برستی ہے تو پھر شبنم تو ہوتی ہی ہے، پھونوار تو ہوتی ہی ہے، تو اس پھونوار کی وجہ سے، شبنم کی وجہ سے، اس نمی کی وجہ سے اس کے اندر اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اللہ کی ذات اس سے آگاہ ہو، آشنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صحیح قرآن تعلیمات پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔